يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج ہم نے چوتھا پارہ اور پانچویں پارے کا آدھا پارہ تراویح میں سماعت کیا اور اس کی بے شمار آیات ہمارے ذہنوں کو اپنی طرف مبذول کر رہی تھی کہ اس کے تعلق سے کچھ عرض کریں، لیکن سلسلہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، تو انہی کے ذکر کو ہم آگے بڑھائیں کہ اللہ نے چوتھے پارے میں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور آگے چل کے مختلف انبیاء بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بیان فرمائے، وہیں پر ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا وہ گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، جس میں سارے عالمین کے لیے ہدایت، فیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں، یعنی کعبے میں، کعبے کے گرد و نواح میں اللہ نے بے شمار اپنی نشانیاں بنائی. فیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں، مقام ابراہیم، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ خود اللہ کی نشانی، حجر اسود اللہ کی نشانی، باب کعبہ اللہ کی نشانی، کعبۃ اللہ کا پچھلا وہ دروازہ جو بند ہو گیا اللہ کی نشانی، کعبے کے اندر ایک دروازہ اوپر جانے کے لیے ہے باب توبہ اللہ کی نشانی، مستجاب مستجار اللہ کی نشانیاں، حجر اسود زمزم کا کنواں اللہ کی نشانی، صفا مروہ مطاف اللہ کی نشانی، حتیم مقدس میزاب رحمت اللہ کی نشانی. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جیسے کہ مقام ابراہیم، تو آج میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم کے تعلق سے کچھ عرض کرے. عربی میں مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، دوسرے لفظوں میں یہ کہنے کہ انسان جہاں کھڑا ہوتا ہے اگر نرم زمین ہے اس کے قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں، جسے انگلش میں فوٹ پرنٹ کہتے ہیں، پیر کا پنجوں کا نشان. مقام ابراہیم کے معنی ہے مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور اس کی تفصیل بہت طول طویل ہمارے اکابرین نے لکھی، سینکڑوں صفحات پر مقام ابراہیم کے تعلق سے تفصیلات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں اخبار مکہ میں. ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. تفصیلی گفتگو کی بجائے مختصر میں عرض کروں کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے روئے زمین پر بھیجے گئے،
جنت سے زمین پر اتارے گئے، جنت سے کچھ چیزیں وہ لے کر آئے، انہی میں حجر اسود بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا۔ خاص طور سے حجر اسود کا ذکر ملتا ہے اور علماء اسی کو بیان کرتے ہیں، لیکن مقام ابراہیم یہ پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، جنت کے ہیرے ہیں۔ اور روایت میں آیا کہ جب وہ زمین پر دونوں پتھر آئے تو ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام جن کیفیات سے گزر رہے تھے، اس وجہ سے توجہ اس طرف نہ ہو پائی کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر مقام صفا پر، صفا کی پہاڑی میں، اور ایک روایت میں کوہ بوقبیس میں رکھے گئے۔ ان دونوں روایتوں کو جمع کریں تو کوہ بوقبیس اور صفا کی پہاڑی الگ الگ نہیں۔ کوہ بوقبیس وہ بہت بڑا پہاڑ جو 1985 تک روئے زمین پر باقی تھا، اور اس وقت سعودی حکومت نے 87 کے بعد اس پہاڑ کو توڑنا شروع کیا اور سارا پہاڑ توڑ کر وہاں بادشاہوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے محل بنوا دیا، کعبے سے لگا ہوا۔ اسی پہاڑ کا ایک حصہ آگے نوک کی طرح نکلا ہوا تھا جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ وہ چونکہ چھوٹا تھا، الگ سے نکلا تھا، لیکن اسی پہاڑ کا حصہ تھا۔ تو ان دونوں روایتی کی بنیاد پر کہ کوہ بوقبیس پر یا کوہ صفا پر بطور امانت اللہ نے رکھ دیا، یہ دونوں روایتیں معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ پھر جب اللہ نے چاہا اور حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ زمین پر سیر کرتے ہوئے آگے بڑھے، اب مقام عرفات میں حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ لوگ مکے آئے، تو آج جہاں خانہ کعبہ ہے یہیں پر قریب ہی میں انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے ان دونوں یاقوتوں کی یاد آئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سینے سے چمٹا لیا، جنت کی نشانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود مقام ابراہیم جب زمین پہ آیا تو اللہ نے اس کے نور کو، اس کی روشنی اور تجلی کو چھپا دیا۔ اب غور فرمائیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر جنت کی عورتوں کا، حوروں کا دوپٹے کا ایک کونا اگر اس دنیا میں لہرا جائے تو اس کے روشنی، اس کے نور، اس کی تجلی سے پوری دنیا اتنی روشن ہو جائے یہ سورج مہاشے بھی اس کے آگے ڈم ڈم ہو جائے۔ اگر کسی حور کے ناخون کا تراشا اس عالم میں لہرا جائے، ظاہر ہو جائے، تو اس کی روشنی سے پوری دنیا کی روشنی غائب ہو جائے۔ تو جب دوپٹے کے کونے میں اتنا نور ہے تو جنت کے یاقوت میں کتنا نور ہوگا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ نے جب انہیں زمین پر بھیجا تو ان دونوں کے نور کو اللہ نے اپنی قدرت سے چھپا دیا، مستور فرما دیا، اس پر حجاب ڈال دیا۔ حجاب ڈال دینے کے بعد ان کا یہ حال ہے، اگر وہ حجاب نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی آنکھ، دنیا والوں کی کوئی آنکھ ان پتھروں کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہیں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ آج کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا، تو یہ تو نور لم یزل ولا یزال ہے،
جس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو نبی اگر نور ہیں تو انسانی شکل میں دکھائی کیسے دیتے تھے؟ وہ خدا جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کو نور کو مستور کر کے دنیا کے انسانوں کی آنکھوں کے دیکھنے کے لائق بنا دیا، اسی نے کرم کر کے اپنے محبوب کے نور پر بشریت کا لبادہ اڑا دیا. اگر یہ بشریت کا لبادہ نہ ہوتا تو ہمارے آقا کو کون آنکھ تھی جو دیکھ سکتی؟ دوسری بات، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، طواف کی ابتدا کے لیے حجر اسود کو وہاں نصب فرمایا. طوفان نوح میں ساری دنیا تباہ ہو گئی، اسی میں خانہ کعبہ بھی روئے زمین سے اٹھا لیا گیا یا مسمار ہو گیا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حجر اسود کو مقام ابراہیم کو کوہ بوقبیس ہی میں امانت کے طور پہ رکھ دیا. اسی لیے کوہ بوقبیس کا ایک نام ہے جبل امین، امانت والا پہاڑ. اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. قرآن میں اس کا ذکر آیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. تو جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہنچے وہ کعبے کی دیواریں اٹھاتے رہے، بڑے بڑے پتھر پہ پتھر جماتے رہے. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کا گھر بنے تو عظیم بنے، شاندار بنے، اونچا بنے. اب ہاتھ اور اوپر جا نہیں رہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں کعبے کی دیواروں کو اونچے سے اونچا اپنی خواہش پر اونچا لے جاؤں. دعا کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ جاؤ اور کوئی پتھر تلاش کر کے لے آؤ جس پر کھڑے ہو کر میں کعبے کی بنیادوں کو اٹھاؤں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کوہ بوقبیس ہی کی طرف بڑھے کہ سب سے قریب وہی پہاڑ تھا. وہاں حضرت جبریل امین سے ملاقات، اور حضرت جبریل امین خدا کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کوہ بوقبیس میں وہ پتھر جو امانت کے طور پہ رکھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کرو کہ اسی پہ کھڑے ہو کے وہ کعبے کی دیواروں کو اٹھائیں. آپ سن کے حیرت کریں گے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اتنی اونچی اور وہ مقام ابراہیم والا پتھر جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اس کی کل موٹائی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20 سینٹی میٹر ہے. اب 20 سینٹی میٹر کے پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو اوپر اٹھانا یہ انسانی عقل میں تو نہیں آ سکتا. لیکن جہاں انسان کی عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرتوں کی ابتدا ہوتی. بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے کچھ روایتیں بہت بعد کی کتابوں میں ہیں. مکے کی تاریخ پر جن بزرگوں نے کتاب لکھی، ابن حیان سے لے کر ابن فاکہی تک، اس کے بعد طبری نے، علامہ قرطبی نے، علامہ بیہقی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، امام ابن حجر مکی حیتمی نے، اور بہت سارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی، ان میں سے ایک روایت یہ ہے جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا کہ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو اوپر اٹھانا شروع کیا.
تو جب جتنی ضرورت ہوتی تھی یہ پتھر خود بخود اونچا اٹھنا شروع ہو جاتا، جب نیچے آنا ہوتا یہ پتھر نیچے آ جاتا۔ اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت تو بہت مشہور ہے، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حجر اسود میں اپنی قدرت کا وہ جلوہ دکھایا کہ جب جتنی ضرورت ہوتی یہ مقام ابراہیم والا پتھر بلند ہونا شروع ہوتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا، اور پھر جب نیچے اترنا ہوتا وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ لفٹ تو آج انسان نے بنایا، اللہ کی قدرتی لفٹ کب بنی؟ آج سے 4000 سال سے بھی پہلے۔ اور یہیں پر یہ فقیر عرض کرے کہ اس پتھر کو یہ کیسے پتا چلتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے اوپر اٹھنا ہے اور کب اٹھنا ہے، اور یہ کیسے پتا چلتا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے اترنا؟ جب جتنی ضرورت ہوتی اتنی اوپر وہ جاتا، نیچے آتا۔ تو جب اللہ کریم ایک پتھر کو یہ چھپی ہوئی بات بتا سکتا ہے، وہ خدا انبیاء و مرسلین کو غیب کی باتیں کیوں نہیں بتا سکتا؟ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، تمہاری دعائیں رب نے قبول فرما لی، اب دنیا کے انسانوں کو پکارو کہ آؤ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ اس پکار کے لیے، اس ندا کے لیے، اس اعلان کے لیے 3 روایتیں آئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ قبیس سے اعلان کیا، ایک روایت ہے کہ کوہ صفا سے اعلان کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اور یہ روایتیں بظاہر الگ ہیں لیکن ان میں تطبیق کی جا سکتی ہے کہ یہی کبھی کوہ صفا پہ رکھ کر اس پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، کبھی کوہ قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لیکن پتھر جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور روایت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عرض کی، اے اللہ میں کمزور، میری آواز کمزور، دنیا میں انسان پوری روئے زمین پر پھیلے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذان دینا تمہارا کام، پکارنا تمہارا کام، ندا کرنا تمہارا کام، اس کی آواز سب تک پہنچا دینا ہمارے قبضے قدرت میں۔ اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے انسانوں کو پکارا، اے انسان آؤ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے حج کے لیے۔ اس کی تفصیل میں حدیث پاک میں صراحت آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ اعلان کیا، روئے زمین کا ہر وہ انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں تھا، اللہ نے ان کی آواز وہاں تک پہنچا دی۔ یہی نہیں، وہ انسان جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے آواز ان تک بھی پہنچی۔ اب وہ لوگ جو ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، اپنے باپوں کے پشت میں ذریت کی شکل میں تھے، ان آوازوں کو انہوں نے بھی سن لیا، اور اس آواز پر جن لوگوں نے کہا لبیک ہم حاضر ہیں، اللہ انہی کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور کمال یہ ہے کہ کسی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 100 بار کہا لبیک، اللہ ان کو اتنی بار مکہ مکرمہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہیں پر یہ فقیر عزیزی عرض کرے، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی زبان میں پکارا جو ان کی لینگویج تھی، اب پوری دنیا میں زبانیں تو سب الگ تھیں، پہلے تو سب تک آواز کا پہنچنا یہی مشکل تھی، لیکن اگر خدا آواز پہنچانا چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں
تم بھیونڈی میں عزیز گلشن میں بیٹھ کے کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، تو آواز پہنچتی کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر موبائل بناؤ، یہاں کی آواز دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے، تو کیا خدا اپنی قدرت سے انسان کی آواز کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا؟ یقیناً یہ خدا کی شان ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ کہنا کہ نبی کریم تو عربی ہے، نبی عربی ہے، وہ تمہاری زبان کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ خدا ابراہیم علیہ السلام کی زبان کو ساری دنیا کو سمجھا سکتا ہے، وہ خدا ساری دنیا کے لوگوں کی زبان کو رسول اللہ کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ یہ خدا کی شان۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ سب ہو چکا تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو حکم دیا، اے پتھر تو نرم ہو جا۔ وہ پتھر نرم ہو گیا، اتنا نرم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹخنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم پتھر میں جم گیا، 10 انگلیاں، ایڑی، پنجے اور تلوے کا نشان اس میں ثبت ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے قدم ہٹاؤ۔ انہوں نے قدم ہٹائے تو خدا نے حکم دیا ہے پتھر جیسے پہلے سخت تاب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس میں چھپ گیا۔ اللہ کی نشانی حجر اسود، اللہ کی نشانی مقام ابراہیم، ان کے زمانے سے آج تک کعبۃ اللہ میں موجود۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کی عظمت دور جاہلیت میں، ما قبل اسلام، اس وقت کے کفار بھی جانتے تھے کہ یہ نبیوں کی یادگار، لیکن اللہ کی نشانی وہ اہل عرب جو 360 پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بت بنا بنا کے خانہ کعبہ میں رکھے، مطاف میں جگہ جگہ بت تھے، ہر گھر میں بت تھا، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا الگ الگ بت۔ بت پرستی ان کے نس نس میں سمائی، اس کے باوجود تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ایسی بت پوجنے والی قوم سارے دوسرے پتھروں کو تو پوجتی رہی، حجر اسود کو، مقام ابراہیم تک کو آج تک کسی قوم نے نہیں پوجا، چومتے رہے اسے حجر اسود، مقام ابراہیم سے تبرک حاصل کرتے رہے، لیکن بت بنا کے کبھی نہیں پوجا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں نبیوں سے نسبت رکھنے والے پتھروں کو قیامت تک اپنی نشانی بنا کے رکھنا تھا۔ اور اللہ کی نشانی دیکھو کہ ان دونوں پتھروں کو پوجنے سے ہمیشہ بچایا۔ اگر اہل عرب اسے بھی پوجتے رہتے اور آج اہل اسلام جب اسے چومتے یا بوسہ دیتے یا استلام کرتے یا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے، لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگ بت پوجنے والوں کی نسل ہی سے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کے اندر یہ اثر باقی رہ گیا کہ حجر اسود مقام ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نے اس شبہے سے بھی اہل اسلام کو بچا لیا۔ یہ ہے اللہ کی نشانی۔ اور پھر وہ حجر اسود مقام ابراہیم وہیں رہا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ مختلف ادوار میں بنتا رہا، یہ دونوں پتھر وہاں موجود رہے، تعظیماً چومے جاتے رہے۔ اور یہیں پر اسلام کا یہ فلسفہ دنیا کے سامنے آیا کہ جسے خدا سمجھ کے پوجا جائے گا، اہل اسلام اسے اپنی جوتے کی نوک پہ مارے گا، اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو خدا نہیں، خدا والوں کی نشانی سمجھ کر تعظیم کی جائے گی، اسے سینے سے لگایا جائے گا، قیامت تک اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جسے خدا سمجھ کے پوجا جائے اسے مٹایا جائے گا، اور خدا والوں کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے تو قیامت تک اسے باقی رکھا جائے گا۔
وہ اللہ کی نشانی قرار پائے۔ یہاں تک کہ پھر دور اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر چلے کعبۃ اللہ کے پاس، اور چلتے چلتے مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے اور کہا کہ اے عمر، یہ مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نشانی۔ حضرت فاروق اعظم کی زبان اقدس سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ ابھی فاروق اعظم کے زبان اقدس سے یہ آرزو نکلی تھی کہ بلبل سدرہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آئے، وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ آقا کریم نے اس کی تفصیلات عطا کر دی کہ اب قیامت تک جو کوئی طواف کرے، چاہے وہ طواف نفل ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، منت کا ہو، یا طواف قدوم ہو، طواف رخصت، جو بھی طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف کے نام سے پڑھی جائے گی، اور اس کے لیے سب سے بہتر مقام مقام ابراہیم کا، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حدود حرم میں جہاں بھی پڑھو گے یہ نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خاص فاروق اعظم ہی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور نشاندہی کی تھی کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، کاش یہ نماز پڑھنے کی جگہ بن جائے، ہے تو وہ پتھر، لیکن اللہ تعالی نے ان کی اس اچھی خواہش کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ لازمی کر دیا کہ ہر طواف کے بعد اس مقام پہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ نماز ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک بار ایک سیلاب آیا، سیلاب نحشیل اس کا نام رکھا گیا تاریخ میں، اس لیے کہ اس سیلاب میں نحشیل نام کے خاتون بہ گئی، اور اتفاق سے یہ سیلاب آیا تھا اوپر کی طرف سے، خانہ کعبہ بیچ میں، اس کے مشرق میں معلات یا معلّہ نام کا محلہ، اونچا محلہ، اور اسی میں بیچ والا وہ حصہ جہاں آج باب السلام والا گیٹ بنا ہے، وہی اسی کے بازو سے ایک دروازہ تھا جس کا نام تھا باب بنی شیبہ، تو پانی اسی باب بنی شیبہ کی طرف سے اندر آیا، اور آیا تو سب سے پہلے وہی پتھر آیا اور اسے بہا کر لے گیا مسفلہ محلے میں جہاں شار ابراہیم خلیل ہے، بہتا ہوا وہاں چلا گیا۔ جب سیلاب کا زور کم ہوا تو لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ پتھر لا کے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا اصل مقام کہاں ہے۔ مدینہ منورہ خط گیا فاروق اعظم کے پاس، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ شتابی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے، حالات کا معائنہ کیا، ایک درہ بنایا، ایک ڈیم بنایا۔ ڈیم کا مطلب یہ ہے کہ پانی اب آئے معلّہ سے تو خانہ کعبہ کے اندر کی طرف نہ آئے، سائڈ سائڈ سے نکل جائے، لیکن بات پھر یہی آئی کہ مقام ابراہیم کو اس کے اصل مقام پر فٹ کرنا ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو وہیں جمع کیا، مکے والے،
اور پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مقام ابراہیم کس مقام پر تھا؟ اس میں سے جو صحابہ تھے، ایک صحابی تھے حضرت مطلب سہمی رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا یار امیر المومنین، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کبھی مقام ابراہیم ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے، تو میں نے ایک رسی سے مقام ابراہیم سے حجر اسود تک ناپا اور ایک رسی سے باب کعبہ تک ناپا، ایک رسی سے بالکل سیدھ میں ناپا اور اس رسی کو حفاظت کے ساتھ گھر میں رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم بیٹھو، کہاں رکھی ہے رسی؟ بتایا کہ فلاں جگہ رکھی ہے گھر میں۔ دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر سے رسی لے آؤ، وہ رسی منگائی گئی اور ان سے کہا آپ ناپ کے بتاؤ، ناپا گیا اور انہوں نے نشاندہی کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کا پتہ بتایا۔ یہ بھی آقا کی غیب دانی، آقا علیہ السلام کو خبر تھی کہ کس کے دور میں یہ واقعہ ہونے والا، اسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے بتایا تھا، ورنہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، نبی پاک کے چچا حضرت عباس ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، ان کی بجائے فاروق اعظم ہی کو بتانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علوم عطا کیے تھے جو غیب کا علم ہے، جو چھپا ہوا علم ہے، جو دوسروں کو نہیں، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے وہ علوم اللہ نے دیے۔ اللہ کے پیارے محبوب کو علم غیب ملا۔ بہرکیف حجر اسود اپنی جگہ خانہ کعبہ کی دیوار میں رہا اور مقام ابراہیم اس جگہ پر جہاں آج ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ابھی تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا۔ یہ مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی اس لیے بھی ہے کہ حجر اسود تو بہت بار، کئی بار حادثات کا شکار ہوا اور آج حجر اسود اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے۔ حجر اسود کے صرف 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی بچے ہیں، باقی سب ٹوٹ گیا۔ یہ جو اتنا بڑا گول کا سیاہ نشان دکھتا ہے پورا حجر اسود نہیں، چھوٹے چھوٹے کھجور کی گٹھلی اور اس سے بھی چھوڑے 54 بھر 58 بھر، بڑے سے بڑا جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی بھر 7 ٹکڑے ہیں جو لاکھ لگا کے اس میں فٹ کر دیے گئے، اور اسے کرامتہ نے 317 ہجری میں حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے تھے بحرین کی طرف، 22 سال وہ حجر اسود کے بغیر خانہ کعبہ رہا، لیکن وہ کرامتہ حجر اسود تو لے جانے میں کامیاب ہوئے، مقام ابراہیم نہیں بدلے جا سکے۔ مقام ابراہیم ان کے حادثے سے کچھ ہی پہلے بعض خدام کعبہ نے وہاں سے اٹھا کر لے جا کے ایسی جگہ چھپا دیا کسی کو پتہ ہی نہیں، اور جب یہ چلے گئے تو مقام ابراہیم لا کے پھر وہی رکھ دیا۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو سینکڑوں صفحات پر منتشر پھیلے ہوئے، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا۔ آج جہاں مقام ابراہیم والا پتھر ہے، یہ خانہ کعبہ سے 13.5 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ حجر اسود، یہ مقام ابراہیم والا پتھر دور صحابہ تک ایسا تھا کہ اس میں باقاعدہ انگلیوں کے، پنجوں کے اور ایڑیوں کے نشان ظاہر ہوتے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک پتھر 4000 سال سے کھلے آسمان کے نیچے پڑا تھا، 4000 سال تک بارشیں برسی، آندھیاں آئیں، سیلاب کے ریلے آئے، اور پھر اس کے بعد یہاں صدیوں سے اہل محبت
جب مقام ابراہیم کے پاس سے گزرتے تھے تو تبرک کے لیے، وہ کھلے آسمان کے نیچے تھا، یوں ہاتھ سے رگڑ رگڑ کے بوسا دیتے، کبھی پانی ڈالتے، اس کا پانی تبرک کے لیے لیتے۔ تو اب مسلسل ہزاروں سال جب اس پر انسانی ہاتھ لگتے رہے تو اب وہ انگلیوں کے نشان ختم ہو گئے، یہ جو فوٹ پرنٹ ہے یہ کچھ گولائی میں ذرے بڑے ہو گئے، لیکن دور صحابہ میں اس کی لکیریں باقاعدہ، انگلیوں کی نشانیاں، ایڑیوں کی نشانیاں۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم جب قریب جا کے دیکھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہم باقاعدہ پاتے تھے۔ اور ایک روایت جو مختلف الفاظ میں ہے وہ بہت پیاری ہے، سن لیں۔ ایک کاہنہ تھی، اور ایک روایت میں کاہن کا بھی ذکر آتا ہے، بنو جہم کے لوگوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، الگ الگ روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا، تقریباً 20 سال کے آس پاس۔ اس وقت ایک ودوان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ماضی کی پرانی کتابوں کے مطالعے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے۔ کئی لوگوں نے کہا ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، تو ہم میں سے کیا آپ پہچان سکتے ہیں وہ نبی آخر الزماں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے لے آؤ، جتنے بنو ہاشم کے جوان ہیں سب کو لے آؤ۔ جب سب آ گئے تو اس کاہنہ نے، اور ایک روایت میں کاہن کا بھی ذکر ہے، کہا کہ یہاں ایک باریک بالو بچھائی جائے اور اس پر کپڑا پھیر دیا جائے، یعنی اسموتھ کر دیا جائے، اور ایک ایک شخص آتا جائے جوان، وہ آ کے اپنا ایک قدم رکھے آگے بڑھ جائے۔ اہل بنی ہاشم میں جو جوان تھے پہلے میں آگے بڑھ رہے تھے، وہ اپنے ایک قدم رکھتے آگے بڑھتے، وہ کہتی کہ نہیں آگے چلو، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ یہ سب جو ہوڑ میں تھے کہ شاید ہم ہوں، شاید ہم ہوں، یہ آگے آ رہے تھے، کوئی کا نشان نہیں ملا۔ اور سب سے اخیر میں نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھے تھے۔ حضرت عباس حضور کے پیارے چچا جو چند سال بڑے ہیں ہمارے آقا سے، وہ کہتے ہیں آخر میں میرا یہ پیارا آیا اور ریت پر ایک قدم رکھ کے آگے بڑھ گیا، تو اس نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا خدا کی قسم اگر تم سب میں کوئی نبی ہو سکتا ہے تو محمد ابن عبداللہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم میں محمد ابن عبداللہ کے قدم تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے سب سے زیادہ مشابہت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث معراج میں ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سب سے زیادہ اگر میری کسی کی مشابہت ہے تو میں اپنے دادا ابراہیم کے مشابہ۔ بہرکیف یہ انگلیوں کا نشان رہا، لیکن رفتہ رفتہ یہ نشان کم ہونا شروع ہوا۔ 7ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے اس پر ایک لکڑے کی عمارت بنائی گئی، اوپر ایک گنبد بنایا گیا۔ یہ 18 میٹر مربع جگہ گھیر لی گئی مطاف۔ ایک تو یہ، اور اس کے بائیں طرف اگر دیکھیں حجر اسود کے سامنے کچھ دور جائیں اور پیچھے تو وہاں زمزم کا کنواں تھا، اور زمزم کے کنویں پر بھی ایک بہت بڑی عمارت تھی جو مقام ابراہیم سے زیادہ بڑی تھی، تو طواف کرنے والوں کو اس میں تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن ابھی بھی یہ پتھر ایسے ہی کھلا تھا، سب اس پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ 1967 میں جب سعودیوں نے نئی تعمیرات کی تو ان لوگوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ زمزم کے کنویں کے اوپر کی عمارت توڑ دی اور زیر زمین اسے لے کے چلے اور اس کے اوپر سلیب ڈال دیا، طواف کی جگہ بنا۔
پہلے کے دور میں 1987 میں یہ فقیر حاضر ہوا، باقاعدہ سیڑھیاں بنی تھی، نیچے جانے کا راستہ تھا، ہم نے کنواں ایسے دیکھا جیسے یہ اتنی دور سے اور قریب سے، گرین رنگ کے ٹائلز یا پتھر لگے ہوئے تھے اس کنویں میں، شیشے لگے ہوئے تھے، فوج کا پہرا، بہت سارے بیسن بنے ہوئے تھے جس سے وضو کر لے، پانی پی لے، لوگ اپنے بدن پہ ڈالے، اس کے لیے بھی سینکڑوں واش بیسن بنے ہوئے تھے، اس میں زمزم کا پانی آتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا شاہ فیصل کے زمانے میں 1967 میں کہ وہ 28 مربع میٹر کا جو قبہ مقام ابراہیم تھا اسے توڑ دیا اور اس کی جگہ ایک چبوترا بنا کے اس پہ رکھا، مقام وہی رکھا، اور اس کے اوپر شیشے کی ایک بہت خوبصورت ایک فنجان ایک اوپر سے رکھ دیا گیا، کرسٹل کا، کانچ کا، بہت خوبصورت، بہت مضبوط، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا کانچی کا گنبد بھی بنا دیا جو ڈائمنڈ شیپ میں تھا۔ شاہ فہد کا زمانہ آیا تو شاہ فہد نے اس کی آخری تعمیر کی۔ یہ تعمیر، یہ مرمت اس طور پر کی کہ وہ جو شیشے والا جو تھا اس کے اوپر میٹلک ایک بہت خوبصورت جالی بنا دی، اور جالی کے اوپر بھی کئی سینٹی میٹر موٹے شفاف گلاس بیلجیم سے منگا کے لگائے۔ یہ کانچ فائر پروف بھی ہے، بلیٹ پروف بھی ہے، گولی مارے تو گولی سے بھی نہیں اڑے، اور دکھتا ایسا ہے کہ آج بھی اگر قریب جا کے دیکھیں بحمدہ تعالی مقام ابراہیم کا وہ پتھر ابھی بھی نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر ان لوگوں نے جالی کے اوپر بھی ایک گنبد بنایا ہے بہت خوبصورت، اس میں پیتل کا کام زیادہ ہے، تانبا بھی ہے، دوسری بھی دھاتیں ہیں جس سے موسم کے تغیرات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ 14 کیرٹ سونے کا اس پہ پالش ہے، تقریباً 1.25 کلو سونا اس پہ لگایا ہے۔ ہم کہتے ہیں واہ رے خدا تیری شان، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ آج ہمارے اولیاء اور انبیاء کے مزار کے گنبد کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ قبریں ہیں، یہ پتھروں کے اوپر گنبد کیوں بناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم نے قبروں کے اوپر جو گنبد بنائے، پتھروں کے اوپر پتھر کا گنبد بنایا، اللہ نے تمہارے ذریعے مقام ابراہیم کے پتھر کے اوپر سونے کا گنبد بنایا، اور ایک نہیں، گنبد پہ گنبد، 2 گنبد ہے۔ جب مقام ابراہیم پر سونے کا گنبد بنانا جائز ہے تو نبیوں اور ولیوں کے مزار پر پتھر کا گنبد کیوں ناجائز؟ آخر کو مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہی تو ہے جسے نسبت ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے اس پر قدم رکھے، وہ اللہ کی آیت ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی نشانی۔ تو جب مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کی نشانی ہو جائے، اسے مصلی بنا دیا جائے، وہاں دعائیں قبول ہوں، وہاں نبی سے لے کر ساری امت دور صحابہ سے آج تک ایک کتاب تو صرف اسی پر ہے کہ مقام ابراہیم پر کن کن صحابہ اور اولیاء نے کس کس طرح حاضری کی، پوری ایک کتاب اسی پر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پتھر پر ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ دیں تو وہ جگہ دعا کی قبولیت کی ہو جائے، تو جس روضہ انور میں میرے آقا علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ فرما ہے، وہ قبر منور کیوں نہیں وہاں حاضری دیں اور دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرمائے۔ اب اگر میں تھوڑی سی تفصیل اور بتا دوں، موجودہ زمانے میں 1967 میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے مرمت کا دور چل رہا تھا اور یہ مقام ابراہیم کی مرمت ہوئی، اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک ذمہ دار بنائے گئے کہ اس کی نشانیوں، اس کی کچھ تفصیلات محفوظ کر لی جائیں۔ ان لوگوں نے جو کتابوں میں تحریر کیا تو مقام ابراہیم والا پتھر زردی اور سرخی کا میل کیا ہوا،
یعنی کچھ کہیں سے ہلکی زردی پیلے رنگ کا کچھ احساس ہوتا ہے، کچھ سرخ رنگ کا، لیکن حقیقت میں ہے وہ سفید سفید پتھر ہے، اور اس کے اندر کہیں سرخی جھلکتی ہے، کہیں زردی جھلکتی ہے۔ ان لوگوں نے اسے ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا تو کہا وہ اتنا ہلکا ہے کہ عام آدمی آسانی سے اس کو اٹھا لے، تقریباً 20 سینٹی میٹر اونچا ہے، اور جو دو قدم ہیں، دونوں قدم کے نشان فوٹ پرنٹ، دونوں، ان دونوں قدم کے بیچ میں 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ، اور اسی کے اس طریقے سے دونوں قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں پیوست ہیں، جمے ہوئے۔ اب یہ جو رگڑ رگڑ کر ہاتھ مل مل کے وہ 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ پہلے سے اور تھوڑا چھوٹا ہوگا، کم ہوگا۔ چوڑائی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان 11 سینٹی میٹر چوڑا، آگے کی طرف پنجے کی طرف 11 سینٹی میٹر چوڑا، اور جو لمبائی ہے وہ 22 سینٹی میٹر، دونوں قدموں لمبائی 22 سینٹی میٹر، چوڑائی نشان قدم کے 11 سینٹی میٹر، اور گہرائی ناپی ان لوگوں نے تو ایک قدم پاک 10 سینٹی میٹر گہرا ہے، ایک قدم پاک 9 سینٹی میٹر گہرا ہے۔ اور اب اوپر سے دیکھیں تو اب انگلیوں کے، ناخن کے اور انگوٹھے وغیرہ کے اب نشان نہیں، لیکن بہت قریب سے گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو پنڈلیوں کے نشان نہیں، ایڑیوں کے نشان ابھی بھی اس میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم آج تو نہیں دیکھ سکتے، آج اتنی بھیڑ بھاڑ اور جو کچھ حالات ہیں، لیکن یہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ 11 سینٹی میٹر چوڑا، 22 سینٹی میٹر لمبا، 9 اور 10 سینٹی میٹر گہرا، دونوں پنجوں کے بیچ یا دونوں نشانوں کے بیچ 1 سینٹی میٹر یا اس سے تھوڑا کم جگہ، اور یہ تقریباً 1 میٹر 3 سینٹی میٹر، 1.30 سینٹی میٹر، یہ اتنی اونچی وہ عمارت ہے، قد آدم۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے، الحمدللہ اس زمانے سے لے کے آج تک دور رسالت سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ 4000 سال سے زیادہ ایک پتھر کا باقی رہ جانا، محفوظ رہ جانا، پوجا سے محفوظ رہ جانا، حادثات سے محفوظ رہ جانا، وہاں پر لوگ نماز پڑھیں تو نماز حجر اسود ہو، خانہ کعبہ کے پتھر ہو یا مقام ابراہیم، کوئی خدا سمجھ کے نہیں پڑھتا، بلکہ خدا والوں کی نسبت جان کے اسے تبرک جانتا ہے، اسے متبرک جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں بہرحال متبرک ہوتی ہیں، برکت والی ہوتی ہیں، اور اس سے برکت اخذ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث پاک کا حکم۔ واقعات بہت سارے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج اتنے ہی بہت، کہ مقام ابراہیم کے تعلق سے جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، اللہ ہمیں، آپ کو، ہمارے پیاروں کو مقام ابراہیم اور حرم پاک کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعا قبول فرمائے۔ ایک اور بات جو بہت اہم محبت والی ہے وہ یاد آ گئی، وہ بھی سن لیں۔ میرے دوستو، اللہ کی ایک نشانی ہے حجر اسود بھی، مقام ابراہیم بھی۔ یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود اللہ کی نشانی اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے لائق احترام ہے کہ ہم اگر حجر اسود کو بوسہ دیں تو یقین کامل ہے یہ وہی جگہ، وہی پتھر ہے جس کو ہمارے آقا نے بوسہ دیا، جسے ہمارے صحابہ کرام نے بوسہ دیا۔
جسے بی بی فاطمہ زہرا نے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بوسہ دیا، جسے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے بوسہ دیا، جسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، امام حسن، امام حسین نے بوسہ دیا۔ یہ وہ پتھر ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے بوسہ دیا۔ مقام ابراہیم پہ اگر آئے تو ہمارے غوث بھی وہاں پہنچے ہوئے، ہمارے خواجہ بھی وہاں حاضری دیے ہوئے۔ یہ جتنے ہمارے اولیاء اللہ ہیں، یقیناً انہوں نے حج کیا ہے تو وہاں پہنچے ضرور، بوسہ بھی دیا ہے حجر اسود کو، مقام ابراہیم پہ دعائیں بھی مانگی۔ یہ فقیر جب کبھی جاتا ہے تو وہاں دعائیں بہت لمبی چوڑی مانگنے کی بجائے وقت کم، تو جب جن بزرگوں کی یاد آتی ہے یہی عرض کرتا ہے، اے اللہ اس مقام پر تیرے محبوب دانائے غیوب نے جو دعائیں مانگی وہ ہمیں عطا فرما، حضور غوث پاک نے جو تجھ سے طلب کیا وہ عطا کر دے، اور انہوں نے جس چیز سے پناہ چاہی ہمیں بھی پناہ دے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ جو دعا مانگی، اللہ وہ دعا اس دعا میں ہمیں شامل فرما۔ تو چھوٹی چھوٹی دعا میں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یہ یقین ہے کہ اگر مقام ابراہیم پہ پہنچے تو یہ اس مقام پہ پہنچے جہاں ہمارے سارے اکابرین پہنچے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے تو ہے برکت والی جگہ، اللہ کی نشانی۔ اور ایک آخری بات کہ حجر اسود ہو، مقام ابراہیم ہو، اس کے تعلق سے جو کچھ بھی روایتوں میں آیا اتنے ہی کرنا چاہیے۔ آج حجر اسود کے بوسے کے لیے وہ جو دھکم پیل، مار پیٹ، زخمی ہونا، زخم دینا، خود ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا، دوسروں کو تکلیف دینا، حرام حرام حرام۔ ایسے ہی مقام ابراہیم پر وہاں جا کے کھڑے ہو کے جھانک جھانک کے وہی نماز پڑھنا تاکہ طواف والوں کو تکلیف ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہا وہ نعمت کا حصول، تو یاد رکھو اللہ اگر نعمت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے میں اپنا ذاتی ایک تجربہ بیان کر دوں کہ اللہ کے کرم سے، رسول اللہ کی عنایت سے جانے کتنی بار حاضری ہوئی، اور ادھر تو کئی بار سے حجر اسود کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی، صرف اسی لیے کہ وہی دھکم پیل، مار پیٹ اور خون خرابہ، اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر اللہ چاہے کب کیسے اجازت مل جائے پتہ نہیں۔ کچھ سال پہلے ہم لوگ حج کے لیے گئے، ایسا ہوا کہ ایک دم ابتدا پہلی دوسرے فلائٹ سے جانا ہوا، ٹور سے گئے، پہلے ہی دن حرم شریف میں پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سے لگ کے لائن لگی ہوئی۔ چلتے چلتے دیکھا تو سمجھ میں یہ آیا یہ لائن اس لیے لگی ہوئی ہے ایک ایک کو چھوڑ رہے ہیں حجر اسود کا بوسہ دینے۔ تو ہم لوگوں نے بھی بوسہ دے دیا آسانی سے، ہمارے گھر کی عورتوں نے بھی آسانی سے بوسہ دیا۔ رب چاہے تو انتظام ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات بتاؤں، 87 میں جب میں اپنی والدین کی خدمت میں حاضر تھا، والدین کی قدموں کی برکت سے اللہ نے یہ عطا کیا کہ طواف زیارت کے لیے جب یہ فقیر حاضر ہے، اب غور کریں، طواف زیارت جو بھیڑ کا سب سے اہم مقام، اس سے زیادہ بھیڑ کبھی نہیں ہوتی پورے سال۔ طواف زیارت کے لیے رات کے وقت 11ویں شب میں یہ فقیر پہنچا تو طواف کرتے کرتے پہلے ہی چکر میں حجر اسود کا بوسہ آسانی سے ملا، اور 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم پہ ایسے لگا خالی ہے، کھڑے ہو کے بالکل یہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد عام دنوں میں 50 بار گئے ہیں تو وہ مقام ابراہیم کے پاس جانا نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے، لو لگائے رہو اللہ سے، اللہ چاہے تو دور رہ کے بھی ہم حضور ہیں، اور وہ چاہے تو ہمیں جب چاہے یہ سعادت بخش دے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میرے تمام اہل محبت بھائیوں کو بار بار وہاں کی مقبول حاضری، رسول پاک کی بارگاہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔